دھوکہ ایک ایسی وفادار چیز ہے جو کہ اپنے مالک کو کبھی بھی نہیں بھولتا ہے۔ یہ پوری ایمانداری اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے دینے والے کے پاس واپس لازمی لوٹتا ہے۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے اور اس میں ہر روز ہمیں سیکھنے کے لیے ایک نیا سبق ضرور ملتا ہے۔ اور یقین جانیں، دھوکہ کھانے والے کو کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچتی ہے جتنا کہ دھوکہ دینے والا اپنی ساری زندگی اس تکلیف میں سے گزرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ زندگی بڑی ہی مختصر ہے اور اس کو تجربات کی نظر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں نا، ہمیں ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑی ہی سمارٹلی آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم انسان بھی نا جب تک ٹھوکریں نہیں کھاتے، اپنی زندگی میں خود سے تجربات کر کے جب تک ہم سبق حاصل نہیں نہ کرتے، ہماری جان کو بھی سکون کسی طور پہ نہیں آتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ لاہور کے ذیشان کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ذیشان لاہور سے یہاں پہ یو کے میں اسٹڈی ویزا کے اوپر آیا تھا، اور اسٹڈی ویزا پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ موسٹلی اپنی جو ویزا کی کیٹیگری ہے نا اس کو سوئچ آف کروا لیتے ہیں، کسی نہ کسی اور کیٹیگری میں جا کے۔ تو کیا ہے، اندر سے مقصد ہوتا ہے کہ بھی یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی جائے اور یہاں پہ رہتے ہوئے ڈھیر سارا پیسہ کمایا جائے۔ اب جی ذیشان نے نا جس یونیورسٹی میں یہ پڑھتا تھا نا، وہاں پہ اس کے ساتھ ایک برٹش پاکستانی لڑکی پڑھتی تھی جو کہ ڈسیبل تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھی وہ، لیکن دل کی بڑی ہی اچھی لڑکی تھی۔ ماریا اس کا نام تھا۔ اب جی ذیشان نے نا ماریا کو اپنی باتوں میں ایسا الجھایا کہ وہ اس کے اوپر نا بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا شروع ہو چکی تھی۔ مطلب کہ جو بات یہ اپنے گھر کے بارے میں، پیچھے پاکستان کے بارے میں، واٹ ایور جو بھی کہانیاں اس کو سنایا کرتا تھا نا، وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتی تھی کہ گھر کے حالات بھی برے ہیں، ذیشان کے ساتھ پیچھے گھر والوں کا بیہیویئر بھی اچھا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے کیا کہ بھی ذیشان یہاں پہ یو کے آ گیا۔ اب ایسے ہی کرتے کرتے جب ان کی ایک سمیسٹر گزر گیا نا، اس کے بعد کیا کہ بھی ذیشان نے نا ماریا کو اپنی باتوں میں یعنی کہ فلی کانفیڈنس میں لے کے نا اس نے ماریا کے ساتھ شادی کر لی۔ اور اس چیز کو مطلب ذیشان اور ماریا کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی کہ وہ ماریا کی یہ جو کمی تھی نا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، یہ کمی اس کو بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور ماریا چونکہ ہمدردی کی وجہ سے، مطلب اس وجہ سے کہ بھی ذیشان ایک بہت اچھا لڑکا ہے، پاکستانی ہے، اور اس کے پیرنٹس نے نا اس وجہ سے اس کی شادی کے لیے حامی بھر لی کہ اس سے اچھا پاکستانی لڑکا، مطلب کہ اتنا فرما بردار ہو، جو کہ ہر بات مان رہا ہو، اوپر سے لڑکی کی اس کمی کے اوپر بھی اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کی وجہ سے کیا کہ بھی ماریا کے گھر والوں نے نا اس کی شادی ذیشان کے ساتھ کروا دی۔ اور جی یوں ذیشان جو تھا نا وہ اسٹڈی ویزا سے اب ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر شفٹ ہو چکا تھا۔ اب یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ یہ ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر نا کوئی تقریباً 3 سال ہی انسان رہتا تھا، اور اس کے بعد اس کو ILR مل جاتا تھا، اور پھر اس کے ویری نیکسٹ ڈے نا یہ ڈیپینڈنٹ ویزا والے اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دیتے تھے نیچرلائزیشن کے بعد۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ ذیشان نے بھی کیا۔ 3 سال جو اس نے ماریا کے ساتھ گزارے، بڑی ہنسی خوشی، دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ، جو ماریا نے کہنا ذیشان نے وہی کرنا، اگر اس نے کہنا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا، اگر اس نے کہنا ذیشان بیٹھ جاؤ تو ذیشان صاحب نے بیٹھ جانا، اگر اس نے کہنا باہر سورج نکلا ہوا ہے تو ذیشان نے بھی پیچھے کہنا کہ ہاں جی سورج نکلا ہوا ہے۔ مطلب کہ وہ ہر بات جو تھی نا وہ ماریا کی لازمی طور پہ مانا کرتا تھا، اور اندر سے مقصد کیا تھا کہ بھی یہ مطلب برٹش لڑکی ہے اور اس کی بیس کے اوپر کیا ہے کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ اب جی جیسے ہی ذیشان کا یہ پاسپورٹ ہو گیا نا، تو اس کے بالکل ہی اگلے دن نا ذیشان نے آنکھیں پھیر لیں، اور ماریا کو اب وہ بات بات کے اوپر ٹونٹ کیا کرتا تھا، اس کو تانے بھی دیا کرتا تھا، ہر چیز میں اس کے نا کمی نکالنا شروع ہو گیا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اس کو اس کی اس ڈسیبلٹی کے بھی تانے دینا شروع ہو گیا، اور ماریا بڑی حیران تھی کہ بھی اس نے شادی کے 3-4 سال تو بڑے ہی اچھے گزارے ہیں، اور اب اچانک سے نا اس کو کیا ہو گیا ہے کہ بھی اس نے ہر بات کے اوپر نا میرے اندر کیڑے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہی سب کچھ چلتا رہا، لیکن کیا کہ بھی ماریا سٹل کمپرومائزنگ سچویشن میں تھی کہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے پریشان ہو، پاکستان میں کوئی حالات اس کے اچھے نہ چل رہے ہوں، یا گھر والوں کی طرف سے
کوئی ایسی ٹینشن ہو جس کی وجہ سے اس کا طبیعت میں جو ہے نا وہ چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ لیکن جی ایک دن اچانک سے کیا کہ بھی یہ جو ذیشان تھا نا اس نے دی ماریا کو ڈائیورس، اور اس کے بعد جی یہ چلا گیا پاکستان۔ اب ماریا بیچاری بڑا روئی، بڑے مطلب اس نے واویلا مچایا کہ آخر میری غلطی کیا ہے، لیکن جی ذیشان بس یہی کہے کہ بھی میں اس طرح کی اپاہج لڑکی کے ساتھ نا اپنی زندگی مزید نہیں چلا سکتا۔ خیر اب یہ جو دھوکہ ذیشان نے ماریا کو دیا تھا نا، یہ اس کی وجہ سے ماریا بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور ایک طرح سے وہ بستر پہ ہی لگ گئی، کیونکہ وہ اپنے آپ میں سنسیئر تھی، اور اس کو تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھی پاکستانی اتنے جو ہیں وہ چلاک، ہوشیار اور مکار قسم کے ہو سکتے ہیں۔ خیر جی اب نا ذیشان پاکستان گیا۔ پاکستان میں اب لاہور میں نا اس کی ایک دو لڑکی کے ساتھ دوستی چل رہی تھی پہلے سے ہی، اور یہ دوستی جو تھی نا وہ یہاں پہ یو کے آنے سے پہلے کی تھی، اور جی فون کے اوپر اس لڑکی سارا کے ساتھ نا اس کا فلی رابطہ تھا، اور بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ بڑی سمارٹلی پلے کرتے ہوئے جیسے ہی ذیشان کی نیشنلٹی ہوئی، اس نے جی واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے اب اپنی محبت کو جو تھا نا عملی جامہ پہنایا، اور سارا کے ساتھ جو تھا وہ اس نے وہاں پہ شادی کر لی۔ لیکن جی اس نے سارا کے گھر والوں کو نہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے وہاں پہ یو کے میں شادی کر کے اس نے اس طرح سے پاسپورٹ حاصل کیا ہے۔ پاکستان میں تو جا کے نا لوگ یہاں سے بڑی بڑی اپنی فنکاریاں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نہ تو وہاں پہ کسی نے محنت کی ہے، اور نہ ہی ہم سے زیادہ کوئی وہاں پہ عقل مند ہے، جسے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں۔ خیر جی اب کرا کے نا یہ ذیشان اور سارا کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد ذیشان اپنی بیوی سارا کو لے کے یہاں پہ یو کے میں آ گیا، اور اسی طرح سے اب ان لوگوں کی یہاں پہ زندگی چل رہی تھی، بڑی ہنسی خوشی دونوں اپنی مطلب ایک طرح سے لو میرج گزار رہے تھے۔ اب ذیشان نے چونکہ سارا کے ساتھ اپنی پسند کے مطابق شادی کی تھی، بڑی اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ اس کے کہیں پہ بھی آنے جانے کے اوپر نہ تو کوئی پابندی لگاتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھ گچھ کیا کرتا تھا۔ سارا دن وہ یہاں پہ کام کیا کرتا تھا، ڈبل شفٹس لگا کے، کیا کہ وہ گھر کا جو بھی خرچہ وغیرہ ہے نا اس کو چلا رہا تھا، یہاں کے ایکسپینسز ان سے میٹ اپ کر رہا تھا، اور پلس یہ جو سارا کی آگے ویزا فیس وغیرہ اپلائی کرنا اور باقی کے جتنے بھی اخراجات تھے نا ان کو بھی پورا وہ خود ہی اکیلا ہی کر رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی سارا سے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بس وہ سارا دن باہر گھوما پھرا کرتی تھی، شاپنگ پہ جایا کرتی تھی، اور اس آزاد ماحول کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آ کے پاکستان سے اسپیشلی لڑکیاں نا بہت ہی زیادہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ اب جب سارا نے دیکھا کہ اس کا شوہر تو اس کو ٹائم نہیں دے رہا اور وہ باہر آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اس کی یہاں پہ دوستی نا ایک اور پاکستانی لڑکے کے ساتھ ہو گئی، اور یہ دوستی اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باہر لنچ وغیرہ پہ بھی جایا کرتی تھی، باہر شاپنگ پہ، آؤٹنگ پہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی وہ جاتی تھی نا تو وہ آلموسٹ لڑکا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ ذیشان اسی طرح سے یہ ڈیلیوری کی جاب وغیرہ کر رہا تھا، اور جس ریسٹورنٹ سے نا وہ یہ ڈیلیوری کا پیکج اٹھانے کے لیے پک اپ کرنے کے لیے گیا نا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سارا کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے۔ یہ سب کچھ نا ذیشان کے لیے بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ تھا، اور وہاں پہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے یہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اسے تو یہ تھا کہ وہ باہر خود سے شاپنگ کرتی ہے، باہر خود سے پھرتی ہے، اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے، لیکن اب اسے نا کسی اور کے ساتھ دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہاں پہ ہی اس نے جو تھا وہ ریسٹورنٹ پہ جا کے سارا کے ساتھ پوچھنا شروع کر دیا کہ بھی یہ تم کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کون ہے یہ، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں اس نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں۔ پھر جی سارا نے وہاں پہ تو اس کو ٹال مٹول کر کے بھیج دیا اور کہا کہ وہ گھر آ کر بات کرے گی، لیکن گھر آنے کے بعد پھر سارا اپنی آئی پر آ گئی، اور جی سارا نے ذیشان سے ڈائیورس کی ڈیمانڈ رکھ دی۔ ذیشان نے اس کو بہت سمجھایا، بہت اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائے اور اپنی زندگی ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن جی سارا کی بس ایک ہی ڈیمانڈ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے ذیشان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہ جو جس محبت کی وجہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، یا وہ جو سہانے خواب دیکھ کے یو کے میں آئی تھی نا، وہ تو اس کو کسی صورت میں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب جس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی وہ آگے برٹش تھا اور کافی امیر، مطلب ویل سیٹلڈ تھا، تو اس وجہ سے اب یہ سارا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے آرام سکون کے ساتھ ایک پرتعیش زندگی گزارے۔ دونوں میں کہا سنی ہوئی، اور بات جو تھی نا وہ پولیس تک پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی ذیشان کو مجبوراً
سارا کو ڈائیورس دینی ہی پڑی۔ اور یہ بات صرف ڈائیورس پہ ہی جا کے ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پہ جو ذیشان نے گھر وغیرہ اپنا بنایا ہوا تھا یا جتنے بھی اس کے اکاؤنٹس میں پیسے تھے نا، وہ سب کچھ جو تھا وہ 50-50 ڈیوائیڈ ہوا، کیونکہ یہاں کے قانون میں ایسے ہی ہے کہ بھی جب بھی ڈائیورس ہوتی ہے تو میاں اور بیوی میں دونوں کو جو ہے نا ان کی چیزوں کا 50-50% حصہ ملتا ہے۔ ذیشان نے بڑی محنت کر کے بڑے عرصے کے مطلب ٹائم پیریڈ میں نا یہ اپنا گھر یہاں پہ بنانے میں وہ کامیاب ہوا تھا، اور جب اس کا یہ 50% شیئر ہوا تو کیا کہ بھی اس کے حصے میں تو کوئی اتنی خاص رقم نہیں آئی۔ اب وہی دن رات کی یہاں پہ مزدوری ہے، اور گھر بھی اب اس کے پاس اپنا نہیں ہے رہنے کو۔ بڑی پچھتاوے کی زندگی اس وقت یہ گزار رہا ہے، اور اس کو وہ دھوکہ یاد آتا ہے جو کہ اس نے اپنی پہلی بیوی ماریا کو دیا تھا، کہ اس کو اس کی اپاہجی کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ بڑی ہی سنسیئر تھی اور بہت ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن لالچ میں آ کے اس نے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھی میں سارا کے ساتھ شادی کروں گا، وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور میرے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے، تو اس وجہ سے اس نے ماریا سے چھٹکارا تو حاصل کر لیا، لیکن وہ جو دھوکہ اس نے ماریا کو دیا تھا نا، وہی دھوکہ گھوم پھر کے پھر سے ذیشان کے پاس واپس آ گیا، اور بڑا پچھتاتا ہے یہ اب اپنی زندگی میں، بڑا روتا بھی ہے۔ لیکن ماریا تو اب اس کو معاف کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب ذیشان نے ماریا کو دھوکہ دیا تھا نا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ماریا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اب یہ بس اسی پچھتاوے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے حضور رو رو کے معافیاں بھی مانگتا ہے، مگر دل کو کسی طور پہ بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ تو زندگی کو تجربات کی بھینٹ اتنا ہی چڑھائیں جتنا کہ آپ برداشت کر سکیں۔ باقی جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔